السلام علیکم ناظرین، بلال احمد تبصرہ یو کے میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، یوکرین کے صدر اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے اگر آپ نے ابھی تک اس پہ کوئی تبصرہ یا تجزیہ نہیں سنا تو آپ سمجھیں کہ آپ نے ایک بہت بڑی دنیا میں ہلچل مچا دینے والی پریس کانفرنس کو مس کر دیا ہے یا اس کے تبصرے کو مس کر دیا ہے۔ اور اس کو ہم بے شک پاکستان انڈیا میں بیٹھے ہوں یا برطانیہ یا مغربی ممالک میں بیٹھے ہوں، ہم اس پریس کانفرنس کو نہیں مس کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ تاریخی طور پر ایسی پریس کانفرنس تھی کہ جو آج تک پہلے کبھی ایسی نہیں ہوئی، اور وہ بھی امریکہ کے اندر اوول آفس میں بیٹھے ہوئے ایک صدر جو ہیں اور دوسرے صدر کے درمیان، اور اس میں تیسرا امریکہ کے نائب صدر جو جیڈ وینس بھی ہیں ان کے درمیان بھی جو گفتگو ہوئی اس پہ بات کرتے ہیں۔ پہلے تو میں اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ 2 سال ہو چکے ہوئے ہیں کہ رشیا اور یوکرین کے درمیان جنگ چل رہی ہے۔ رشیا جو ہے وہ اس بات پر اس میں بہت ساری سٹوریز ہیں، لیکن میں آپ کو مختصر بتا رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ رشیا یہ چاہتا ہے کہ یوکرین جو ہے وہ نیٹو یا یورپ کا حصہ نہ بنے، اور یورپ کو خطرہ یہ ہے، جو یورپ کی جو پرانی ہسٹری بھی ہے اس کو یہ ہے کہ کہیں رشیا آہستہ یوکرین پر اٹیک کرے گا، یوکرین کے کچھ علاقوں پہ قبضہ کرے گا، اور آہستہ آہستہ وہ پھر یورپ کے لیے تھریٹ بن جائے گا۔ اس لیے یورپ یوکرین کو سپورٹ کر رہا ہے، اور ٹرمپ کے آنے سے پہلے بائیڈن انتظامیہ بھی یورپ کے ساتھ مل کر یوکرین کو سپورٹ کرے تھی تاکہ وہ اس پہ جنگ میں آگے جا کے جو ہے وہ رشیا کے خلاف لڑیں۔ اور رشیا کو جو قبضہ کیا ہے انہوں نے کچھ علاقوں پہ، کیف کے علاقے جو ہیں، جو بھی علاقے قبضہ کیے ہیں ان کو بھی وہاں سے واپس لے سکیں۔ اب اس میں جو ہے امریکہ کا مفاد اس ٹائم پہ تو یہی تھا جس طرح کہ یورپ کا تھا کہ رشیا کو ڈیفیٹ کرنا ہے، لیکن ٹرمپ جو ہے ان کی جو ہے وہ پالیسی اس حوالے سے ڈیفرنٹ تھی۔ وہ پتہ ہے آپ کو کہ وہ کہیں پہ بھی جنگ کے حامی نہیں ہیں، اور وہ ہر جگہ پر امریکی ڈیل کر کے جو ہے وہ امریکن انٹرسٹ کے مطابق جو ہے وہ ڈیل کر کے جو ہے وہ بات کو ختم کرنا چاہتے ہیں بجائے کہ وہ جنگ سے شروع ہو۔ اب اس میں جو ہے یہ جو ٹرمپ نے اپنی جو پولیٹیکل جو جتنی بھی کمپین چلائی تھی اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ میں اس جنگ کو ختم کر دوں گا، میں اس جنگ کو یوکرین اور رشیا کے درمیان جو جنگ ہے اس کو میں ختم کر دوں گا، اور میں یہ جنگ کو آگے طویل مدت میں نہیں ہونے دوں گا، اور میں اس کے لیے کوئی لاہ عمل نکالوں گا۔ اب اس حوالے سے اور اس ٹائم پہ بھی جو یوکرین کے صدر ہیں زیلنسکی جو ہیں وہ پہلے بھی امریکہ جاتے رہے ہیں اور بائیڈن انتظامیہ سے بھی ملتے رہے ہیں، اور لیکن جو ہے ٹرمپ جو ہے ان کے بارے میں کوئی اتنی اچھی اوپینین نہیں رکھتے تھے۔ ابھی یورپ میں ایک سیکیورٹی کانفرنس ہوئی تھی جس میں جو ہے یو ایس اے کے وائس پریزیڈنٹ جو ہیں جیڈ وینس نے جو ہے امریکی صدر ٹرمپ کو بھی نمائندگی کی تھی، اور اس میں انہوں نے ایسی تقریر کی تھی کہ اس پورے ہال میں جو ہے صرف 2 یا 3 لوگوں نے تالیاں بجائی تھیں، پورے یورپین یونین وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، اور اس پہ انہوں نے جو لتاڑ دیا تھا امریکی نائب صدر جیڈ وینس نے کہ یورپ کو خود اپنی سیکورٹی کرنی چاہیے، یورپ میں جو ہے وہ مذہبی آزادی نہیں ہے، یورپ میں یہاں پہ فریڈم آف سپیچ نہیں ہے۔ باقاعدہ انہوں نے وائس پریزیڈنٹ نے جو ہے امریکی نائب صدر نے جو ہے مثالیں دیں، برطانیہ کی بھی دیں اور جرمنی کی بھی دیں، تو وہ صحیح جو ہے نا بہت ہی بلاسٹنگ قسم کی اسپیچ کہہ دیں۔ آپ اس طرح کر لیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کہیں پہ کانفرنس ہو رہی ہے، اور پاکستان یا انڈیا میں سے کسی ایک ملک میں کانفرنس ہو رہی ہے، اور جو ہے وہ دوسرے ملک کے خلاف بول رہا ہے اس ملک میں جا کے۔ اسی طرح ہوا ہے کہ جیڈ وینس نے امریکی نائب صدر نے آ کے یورپ میں یورپ کے خلاف بولا۔ اس سے آئیڈیا ہو رہا تھا کہ جو ہے نا یہ حالات جو ہیں یہ یوکرین کے حوالے سے یہ اب آگے جو ہے مشکل ہوتے جا رہے ہیں امریکہ اور یوکرین کے درمیان۔ بہرحال امریکہ نے جو ہے یوکرین کو یہ پیشکش کی کہ ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، ٹرمپ نے یہ پیشکش کی کہ ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں اگر اپنی جو معدنیات ہیں، جو آپ کی جو خزانے ہیں اس میں آپ ہمیں شیئر دیں، اس لیے کہ جو یورپ جو ہے وہ آپ کو جو پیسے دے رہا ہے اس کے بدلے میں وہ آپ سے جو ہے کوئی نہ کوئی ڈیل کی بھی ہے، اور ہم نے جو امریکہ نے جو پیسے دیے ہوئے ہیں وہ پیسے صرف ہم نے آپ کو مطلب ایسے دے دیے ہیں، ہم نے کوئی ڈیل نہیں کی ہوئی ہے، ہمیں اگر ہم پیسے دیتے ہیں تو ہمیں کچھ اس کے بدلے چاہیے، پھر ہم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ پہلے یہ پیسے جو ہیں امریکی صدر ٹرمپ کے مطابق جو ہیں وہ ویسے دیے جا رہے تھے اور اس میں کچھ نہیں تھا۔ بہرحال جو میں نے پڑھا ہے اس میں یہ کہ ایون کہ فرانس اور یو کے نے بھی جو کچھ پیسے دیے ہیں اس میں بھی ان کی ڈیلز ہیں، کچھ لون کی صورت میں دیے ہوئے ہیں۔ دیکھیں یوکرین جو ہے نا وہ بہت جو ہے نا زرخیز ملک ہے، وہاں پر بہت زیادہ جو ہے معدنیات ہیں، قیمتی معدنیات ہیں جس پہ
رشیا اور یورپ اور یو ایس اے ہر ایک کی نظر ہے. ٹرمپ یہ چاہتا ہے کہ جو ہے یہ جو ہے نا ہمارے جو رشیا اس پہ قبضہ نہ کرے, ہم اس پہ جو ہے نا ڈیل کر لیتے ہیں یوکرین کے ساتھ, اور ہم ان سے جو ہے نا یہ لے لیتے ہیں. اور یوکرین جو ہے وہ صدر جو ہے اس کی ٹرمپ سے ویسی بیان بازی چل رہی تھی. بہرحال ٹرمپ نے اس کو انوائٹ کیا اوول آفس میں. جیسے ہی وہ یوکرین کے صدر گاڑی سے باہر اترتے ہیں اور امریکی صدر ان سے مصافحہ کرتے ہیں, تو ساتھ ہی امریکی صدر نے کہا کہ یہ تمہارا ڈریس کوڈ ہے, اس لیے کہ وہ ہر جگہ پہ جاتے ہیں تو وہ انہوں نے شرٹ سے پہنی, ٹی شرٹ ٹائپ کی پہنی ہوتی ہے, اور جو ہے کوئی ڈریس کوڈ نہیں ہوتا. اور ٹرمپ نے تو باقاعدہ پورا سوٹ پہنا تھا, ٹائی شائی لگائی ہوئی تھی. تو بعد میں صحافی نے بھی اندر اوول آفس میں سوال کیا, تو اس کا یوکرین کے صدر کا کہنا یہ تھا کہ میرا ملک جنگی حالت میں ہے, اور جب یہ جنگ ختم ہو جائے گی تو میں بھی پھر جو ہے پورے ڈریس کوڈ کے ساتھ آیا, جہاں بھی جاؤں گا ڈریس کوڈ کے ساتھ جاؤں گا, لیکن ابھی میں پھر یہ زیب نہیں دیتا. اینی ویز یہ ان کا اپنا اوپینین ہے اس حوالے سے. اسی پریس کانفرنس کے بعد جو ہے وہاں پر معدنیات کی جو ڈیل ہونی تھی اس پہ سگنیچر ہونے تھے. اور پریس کانفرنس جو ہے اوول آفس میں جس طرح بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پر جو ہے پورے دنیا کا میڈیا آیا ہوا ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں جو ہیں 2 جو ہیں رشین صحافی جو ہیں وہ بھی اس میں موجود تھے, جو کہتے ہیں سیکیورٹی بریچ ہوا ہے, پتہ نہیں وہ کیسے آگے, اللہ جانتا ہے کہ کیسے آگے. اور اس کے علاوہ جو ہے ٹرمپ نے جو ہے ایسوسیٹڈ پریس جو اے پی ہے, جو امریکی ادارہ ہے, ٹرمپ کے خلاف لکھتا ہے, ان کو بھی اس میڈیا میں نہیں آنے دیا تھا. تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ کافی جو ہے نا سلیکٹیو قسم کی آڈینس تھی جرنلسٹ کی. اور لیکن اس میں رشین بھی کسی طرح آگے تھے جن کو انوائٹڈ نہیں کیا تھا, تو کہتے ہیں کہ سیکورٹی بریچ ہو گیا. آئی ڈونٹ نو ہاؤ, اینی ویز. اور اسی میں جو ہے اسی بات پہ جب صحافی نے سوال شروع کیے, اور اس پہ جو ہے جو وائس پریزیڈنٹ نے انہوں نے کہا کہ آپ کو امریکہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم آپ کو جو ہے یہ ڈیل دے رہے ہیں. تو اس نے پھر آگے یوکرین کے صدر نے کہا کہ آپ کو کبھی آپ یوکرین آئے ہیں, آپ کو وہاں کے حالات کا نہیں پتہ, اور میں یہ معدنیات والی ڈیل آپ کے ساتھ کر کے اپنے ملک کو بھیج نہیں سکتا. تو اس پہ صدر ٹرمپ نے کہا کہ آپ تیسری جنگ کی طرف جا رہے ہیں, میں وہ جنگ نہیں چاہتا ہوں, ٹھیک ہے. اور اگر امریکہ نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا تو جو ہے آپ کو جو ہے یہ آپ جنگ نہیں جی سکتے ہیں. یہ بات بالکل فیکٹ ہے کہ جو یورپ جتنا امریکہ نے پیسے دیے ہیں, اگر یورپ اتنے پیسے بشمول جرمنی اور یو کے نے پیسے دینا شروع کر دیے, تو یہاں کی عوام جو ہے پہلے بیچاری بہت غریب ہے, تو اور غریب ہو جانا ہے اور پلے کچھ نہیں پڑنا. اور جس نیت سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید وہ جنگ یوکرین جیت جائے گا امریکہ کی سپورٹ کے بغیر, تو وہ بھی پاسبل نہیں لگتا اگر تو امریکہ نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے. اس لیے کہ امریکہ جو ہے اگر ہاتھ اٹھانے کا مقصد یہ ہے, مطلب یہ ہے کہ اس نے یہ ہاتھ اٹھا کے پھر اپنا ہاتھ جو ہے رشیا کے سر پہ رکھ دینا ہے. وہ امریکی صدر ٹرمپ نے یہ بات کہی ہے کہ جو ہے مجھے جو ہے ولادیمیر پوٹن پہ جو ہے جو رشیا کے صدر ہیں ان پہ مجھے پورا اعتماد ہے اور ٹرسٹ ہے کہ اگر جو بھی ڈیل میری ہوگی وہ اس پہ قائم رہیں گے. وہ مجھ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, میں ان پہ ٹرسٹ کرتا ہوں, اور ٹرسٹ کی بیس پہ جو ہے ہماری ڈیل قائم رہے گی اور وہ بھی جو ہے اس ڈیل میں شامل ہو سکتے ہیں. تو لیکن جو ہے یوکرین کے صدر جو ہیں جنہوں نے معدنیات پہ جو یہ ڈیل کرنی تھی, یہ ڈیل کرنے سے پہلے ہی اپنی پریس کانفرنس کے دوران ہی ان کو جو ہے اوول آفس سے جانا پڑ گیا اور وہ شدید غصے میں گئے. اب آگے کیا ہوگا؟ اب جو ہے وہ اس سے اگلے دن صبح جو ہے وہ یو کے پہنچ گئے, جو یہاں پر پہنچے, اور باقاعدہ اس کو جو ہے یہاں کے میڈیا نے جہاز کو لینڈ ہوتے ہوئے دکھایا گیا, اس لیے کہ پوری دنیا کی میڈیا میں جو ہے اس پریس کانفرنس کو جو ہے نا تاریخی قرار دیا جا رہا ہے. جس طریقے سے لائیو بیٹھے ہوئے یوکرین کے صدر, امریکی صدر اور امریکی نائب صدر کے درمیان جو باقاعدہ آرگومنٹ چل رہے تھے, اور میں سمجھتا ہوں کسی حد تک کہ یہ ان ڈپلومیٹک بھی تھے. میں اس میں جو ہے یہ سمجھتا ہوں کہ صرف یوکرین کی طرف سے نہیں, سب پارٹیز کی طرف سے جو ہے مجھے لگا کہ ان ڈپلومیٹک تھے. آپ اتنے بڑے میڈیا کے سامنے بیٹھ کے اتنی باتیں کیوں کرنا چاہ رہے تھے؟ آئی ڈونٹ نو کہ شاید یہ ٹرمپ کا سٹائل ہے, شاید اس وجہ سے. اینی ویز اب جو ہے وہ یوکرین کے صدر جو ہے یو کے پہنچ گئے ہیں. یو کے میں جو ہے لندن میں جو ہے انہوں نے پرائم منسٹر جو یو کے ہیں ان سے ملی, اور یو کے پرائم منسٹر نے بھی یہ اس بات کی بہت سپورٹ کی ہے کہ وہ جو ہے یوکرین کو فل سپورٹ کریں گے
کانٹرڈکٹری ہو گیا ہے، کانٹرڈکشن ہو گئی ہے جو امریکہ کی صدر نے کہا تھا کہ امریکہ کے صدر نے کہا ہم نہیں کریں گے، لیکن یو کے کے پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یورپ اور امریکہ کے درمیان بہت بڑا گیپ آنے والا ہے. جو یورپ کی اور امریکہ کی مل کے جو ایک فورس بنی ہوئی ہے نیٹو کے نام سے، نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن جو ہے، جو افغانستان میں بھی مل کے لڑتی ہے، ہر جگہ جاتی ہے جہاں امریکہ کہتا ہے نیٹو چل پڑتی ہے. اس میں جو کافی پورشن جو ہے نیٹو میں یورپین فورسز کا بھی ہے. تو وہ یہ پوری آرگنائزیشن ہے، صرف فورسز نہیں ہے. نیٹو جو ہے وہ پھر جو ہے امریکہ جو ہے پیچھے ہٹ رہا ہے، تو نیٹو بھی لگتا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ اس کی وقت بالکل ختم ہو جائے گی، نہ ہونے کے برابر رہ جائے گی. اور یورپین جو ہے وہ بالکل الگ ہو جائے گا جب تک ٹرمپ ہے. اور جب تک آگے کچھ سالوں تک تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ امریکہ اور یورپ کے حالات خلاف ہوں گے. یورپ جو ہے وہ کوشش کرے گا کہ وہ فنڈ کرے اور یوکرین کو سپورٹ کرے، لیکن بہت ٹرکی ہوگا کہ جو ہے نا یوکرین اس جنگ کو جیت جائے، جس طرح میں نے کہا امریکی سپورٹ کے بغیر. سو یہ دس از مائی تبصرہ فار یوکرین، رشیا اینڈ امریکہ، یورپین یونین کے حوالے سے. اگر آپ کا اس حوالے سے کوئی کمنٹ یا کوئی کوشچن ہو تو ضرور کمنٹ میں لکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ تبصرہ UK. السلام علیکم.